السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے آج کے سبق میں ہم سجدہ تلاوت کا بیان شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، یعنی قرآن مجید میں چند ایسے مقامات آتے ہیں جن کو پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سوال: وہ کتنے مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ وہ 14 مقامات ہیں۔ سوال: اگر نماز کے باہر سجدے کی آیت پڑھے تو کس وقت اور کس طرح سجدہ کرے؟ جواب: بہتر تو یہی ہے کہ جب اس نے وہ سجدے کی آیت پڑھی ہے تو اسی وقت سجدہ کر لے، لیکن اگر اس وقت نہ کیا تو جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ باقی سجدہ کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو، لیکن اگر بیٹھے ہی سجدے میں گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر، تو سجدہ ادا ہو گیا۔ اس میں عموماً جو لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم سلام پھیریں، نیت کریں، ہاتھ باندھیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس اللہ اکبر کہا، سجدے میں چلا گیا، 3 دفعہ تسبیح پڑھ لی، 5 دفعہ پڑھ لی، وہ اپنی مرضی کی ہے، اور بس اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سوال: سجدہ تلاوت کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جواب: جو شرائط نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں، یعنی بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، سطر ڈھانکنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سجدہ تلاوت کی نیت کرنا وغیرہ۔ سوال: سجدہ تلاوت کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے انہی سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر سجدے کی آیت 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر سجدے کی کوئی خاص آیت ایک مجلس میں 2 یا زیادہ مرتبہ پڑھے یا سنے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سوال: اگر ایک مجلس میں سجدے کی 2 آیتیں پڑھی یا ایک آیت 2 مجلسوں میں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ایک مجلس میں جتنی مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھیں یا ایک آیت جتنی مجلسوں میں مقرر پڑھی ہے اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ یہ توجہ سے دیکھیں کہ مختلف سجدوں کی آیتیں پڑھی ہیں، مجلس بے شک ایک ہو، لیکن اتنے ہی سجدے کرنے پڑیں گے جتنے سجدے والی آیات پڑھی ہیں۔ اور اگر مجلسیں مقرر ہیں، یعنی ایک دفعہ یہاں بیٹھ کے پڑھا، دوسری دفعہ دوسری جگہ پہ چلا گیا، آیت ایک ہی پڑھ رہا ہے، تو پھر بھی جتنی دفعہ وہ آیت پڑھے گا، کیونکہ مجلس مختلف ہو رہی ہے تو اس لیے سجدے بھی اسے اسی طرح زیادہ کرنے پڑیں گے۔ سوال: اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت آگے پیچھے سے پڑھ لے اور صرف آیت سجدہ چھوڑ دے تو کیسا ہے؟ جواب: ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو وہ سجدے کی آیت آہستہ پڑھ لے کہ لوگ نہ سنیں تو یہ کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے کہ آہستہ پڑھے۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ سوال: بیمار کے لیے کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب کہ بیمار میں بالکل کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، یا کھڑے ہونے سے تکلیف ہوتی ہو، یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا سر میں چکر آ گیا تو وہ گر جائے گا، اس طرح کو اسے کوئی خوف ہو، یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر اگر کوئی رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدے کے ساتھ اور نہیں کر سکتا تو رکوع سجدے کے اشاروں سے نماز پڑھ لے۔ رکوع اور سجدے کے اشارے سر جھکا کر کرے، اور رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر کو زیادہ جھکا ہونا چاہیے۔ سوال: اگر کوئی شخص پورا قیام نہیں کر سکتا لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر اتنی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ سوال: اگر مریض میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے،
لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ چت لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف کر لے، لیکن پھیلانے نہیں چاہیے، گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے اور رکوع سجدے کے لیے سر جھکا کر اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ صورت افضل ہے، اور جائز یہ بھی ہے کہ شمال کی جانب سر کر کے داہنی کروٹ پر یا جنوب کی جانب سر کر کے بائیں کروٹ پر لیٹے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ ان دونوں صورتوں میں سے دائیں کروٹ پر لیٹنا افضل ہے۔ آسان سے مسائل ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل میں گفتگو نہیں کر رہا آپ کے سامنے، تاکہ ہمارے کم وقت میں اللہ پاک برکت ڈالیں اور ہماری کتاب بھی وقت پہ ختم ہو جائے اور اچھی ہو کے ختم ہو جائے، ہر مسئلے کی صحیح سمجھ بھی آئے۔ سوال: اگر بیمار میں سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز مؤخر کرے، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں۔ ہاں، اگر ایک رات دن یا اس سے کم میں اسے سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت آ گئی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو 5 نمازیں یا اس سے کم ہوں گی تو قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ عزیز طلباء، یہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ آئندہ سبق میں ہم مسافر کی نماز کا بیان شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔